السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، پھر ایک مرتبہ داعیہ اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے جیل کے اندر سے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جسے سن کر پڑھ کر یقیناً ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ہمت ہمارے اندر بڑھ جاتی ہے دین کا کام کرنے کا۔ داعیہ اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے جیل میں رہتے ہوئے اپنے رفقا اور اپنے بیٹے کے نام ایک خط جاری کیا ہے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد یقیناً ایمان کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے، وہ حلاوت پیدا ہو جاتا ہے کہ من چاہتا ہے دین کے لیے جتنا جان کو مال کو لگاؤں وہ کم ہے۔ تو آئیے اس خبر کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس خط کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو ذرا لمبی ہونے والی ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جیل سے خط اپنے بیٹے کے نام، جو ہر پڑھنے والے کے لیے بہت مفید اور نصیحت و عبرت کا خزانہ ہے، ضرور پڑھا جائے اور شکر میں ڈوب کر کچھ کر گزرنے کے عزائم کیے جائے۔ پیارے بیٹے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت نامہ، جس کے لفظ لفظ سے بے لوث محبت، خلوص اور والہانہ تعلق جھلک رہا تھا، پڑھ کر اپنے رب کے شکر کی توفیق ہوئی اور اندر سے فخر بھی کہ آپ جیسے دوست میرے رب نے عطا فرمائی، مگر ساتھ میں آپ کی اضطراب سے حیرت بھی ہوئی۔ میرے پیارے، کافی زمانہ پہلے کہیں پڑھا تھا کہ ایک چڑیا نے دوسرے چڑیا سے سوال کیا کہ نہ جانے یہ انسان پریشان کیوں رہتے ہیں۔ دوسری چڑیا نے معصومیت سے جواب دیا کہ شاید ان کے اللہ نہیں ہوتے ہوں گے۔ میرے پیارے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، اور وہ اللہ جو ساری ماؤں کو ممتا دینے والے ہیں، رحمان و رحیم ہیں، اور جن کی شان یہ ہے کہ وہ رحمتی وسعت کل شیء، کریم و رحیم رب کے اور اس ذات عالی کے قربان جائیں کہ ساری حرام کاریوں اور حرام خوریوں کے باوجود عفو میں چھپا کر ہمیشہ ستاری فرما کر ہمیشہ ہمیشہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک ہر لمحہ شکر کی زندگی عطا فرمائی، اور صبر کا موقع ہی نہیں عطا فرمایا، بلکہ بلا استحقاق اور بلا طلب ہمیں انسان یعنی اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا اور پہلے نمبر پر رکھا۔ اس کے بعد نہ صرف اسلام و ایمان جیسی نعمت عظمیٰ سے بھی بلا استحقاق و بلا طلب عطا فرمائے، بلکہ امت محمدیہ کا فرد بنا کر بلا اہلیت ایک نمبر پر رکھا۔ سارے نبیوں کے سردار اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مقتدر نبی بنا کر اول نمبر پر عطا فرمایا۔ ساری آسمانی کتابوں میں قرآن مجید جیسی اول نمبر کی کتاب کا حامل بنا کر اول نمبر کی نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ پوری دنیا کے ملکوں میں آب و ہوا اور جغرافیہ کے علاوہ قرآن و سنت سے والہانہ تعلق رکھنے کے لحاظ سے بھی ایسے پیارے ملک میں پیدا فرمایا، اور ہندوستان کے بھی دینی اور دنیاوی سب سے زرخیز علاقہ دو آبا میں پیدا فرمایا۔ چاروں ائمہ میں سب سے معتدل اور آسان مسلک کے حنفی سے وابستہ فرمایا، ساتھ ہی میں مسلک کا فکر اور علم و عمل میں باکمال اعتدال پر فائز، علم و دین میں گہرائی اور وسعت کا تقوی، زہد و خودداری، استغنا اور تعلق مع اللہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ساری دنیا کے علماء سے ملاقات اور ان کے حالات کے مطالعہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے علماء میں امتیازی شان رکھنے والے حقیقی وارث انبیاء اور علماء دیوبند ہے۔ حقیقی وارث انبیاء علماء دیوبند ہے۔ اس کے علاوہ پورے عالم کے سب سے شفیق اور پورے عالم کے سب سے مشائخ اور اکابر علماء کے سرخیل مرشد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی نور اللہ مرقدہ کے قدموں سے نسبت عطا فرمائی۔ اسی پر بس نہیں، ایسے گنوار اور نااہل گھس گدھوں کو جن کو گھاس کھودنے کی تمیز نہیں، محض اپنے فضل سے پورے عالم کے ماحول کے خلاف پورے دین کے سب سے محترم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و مقصود دعوت کے لیے منتخب کیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا ان سب انعامات میں ہمارے کسی کی طلب و استحقاق تو دور کی بات ہے، خواب و خیال کو بھی کوئی دخل ہے؟ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ ہوش و حواس دے تو ساری زندگی بس خصوصی انعامات کو شمار کرنے میں لگ جائے گی۔ شکر تو کیا کر پائیں گے، وہ اس قدر
کرم فرمائی کرنے والے ہیں کہ اس قدر انعامات کے لحاظ سے VIP مقام پر رکھا۔ اللہ ہمارے پالنے والے، ساری غلطیوں پر ہمیشہ ستاری کا معاملہ فرمانے والے ہیں، اور وہ فعال لما یرید علی کل شیء قدیر بھی ہیں۔ اس دنیا میں کوئی پتا میرے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اور ان کی شان اذ اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ہے۔ پھر چند روز دعوت جیسی سارے انبیاء اور مدینہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ کے لیے چند روز کے لیے اپنے خاص الخاص کرم اور اپنی نعمتوں کے دوسرے رنگ دکھانے کے لیے اگر ہم یہاں بھیج دیا ہے تو پھر شکر کے بجائے اضطراب کے کیا معنی؟ اس لیے میرے پیارے پریشان مت ہو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ و شکر کیجئے۔ وقت گزر جائے گا تو پتہ لگے گا یہ ایام اتنے انعام اور رحمت کے ہیں۔ ابھی شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو زندگی بھر کی بلا طلب اور بلا استحقاق نعمتوں کا خیال کر کے جو ہمیشہ VIP بنا کر کریم رب نے عطا فرمائی، ایمان بالغیب کے طور پر دل کی گہرائیوں سے کمال تشکر کے جذبہ کے ساتھ الحمدللہ حمدن کثیرن کا ورد کیجئے، نعرے لگائیے اور مست رہیے، مستی کیجئے۔ یہ خط میرے گھر والوں کو یا کسی خاص رفیق کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جیسے ظاہر و باطن کے گندوں اور بے حس سے جن کو دعوت کی الف با بھی کبھی نہیں آتی تھی، میرے کریم رب نے بغیر کسی طلب و استحقاق، بلا اہلیت اور کوشش، وسائل اور افراد کی کمی کے باوجود دعوت و کار نبوت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و مقصودہ، جس کا نام بھی امت کے لیے اجنبی ہو گیا تھا، اس دعوت کی آواز کو ہم گندوں کی پہچان بنا کر پورے عالم کے کونے کونے تک پہنچا کر ایک انقلاب برپا کروانا میرے رب کا ایک نمبر کا VIP کرم ہے کہ نہیں؟ جب ایسی عنایات ہے تو اضطراب ہے بے معنی۔ میرے پیارے بیٹے، میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر طرح کی ایک نمبر کی VIP نعمتوں سے ہمیں آپ کو نوازا ہے۔ اس میں ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے، اور مسلمان ہونا تو اپنی چاہت سے دستبردار ہونے کے نام ہے، اور مسلمان ہونے کا مزہ اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت میں فنا کر دینے میں ہے۔ کسی نے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ شخص کا کیا حال پوچھتے ہو؟ زمین و آسمان کا نظام جس کی مرضی سے چلتا ہو۔ سوال کرنے والا بہت شرمندہ ہوا، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بہلول، توبہ کرو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا، خدائی کا دعویٰ نہیں، بندگی کا اقرار کر رہا ہوں۔ میں اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا ہوں، تو اب کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات پر رحم و کریم ہے اور ہمارے ساتھ اس کا بے نہایت کرم ہے، اس پیارے رب کی جس کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے وہ سراسر کرم ہے۔